محترم مکرم حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گھروں کے اندر بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ ماں اور بہنوں، آج ہمارا ترتیب وار جمعے کے دن کی مغرب کے بعد کا درس ختم نبوت تھا، اور اس درس ختم نبوت کو ہم نے اپنے معزز مہمان جو ہمارے اس علاقے میں جانے پہچانے ہیں اور جن کی سریلی زبان سے الحمدللہ ایمان تازہ ہوتا ہے، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب سمدانی دامت برکاتہ العالیہ، آج دن کو جمعہ کا خطبہ انہوں نے ہماری جامع مسجد سعیدیہ ہنڈا موڑا کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز ان کا محظوظ کرنے والا قرآن مجید اور سنت مطہرہ کے مطابق ختم نبوت اور سیرت النبی کے عنوان سے ان کا پرخاص پیارا خطاب ہوگا۔ میں چند باتیں ان کی آمد سے پہلے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کا جو سلسلہ شروع کیا، اس نبیوں کے سلسلے میں نبی علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کھولیں تو قرآن مجید کی کاٹھی میں جو شروع میں دائیں طرف نام آتے ہیں ان کو اسماء الہیہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جہاں قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے آخر میں جا کر پھر وہ دونوں صفحات پہ 99 نام ہیں، اور وہ 99 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے، ہمارے اکابر کا یہ تجربہ ہے، جس طرح بدر کے اندر شریک ہونے والے اسماء بدریین 313 وہ صحابہ کرام، جن 313 صحابہ کرام کے نام بخاری شریف کی ایک روایت میں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مدارس کے اندر یہ بات تجربہ یافتہ ہے کہ جس وقت کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف، کوئی حادثہ اور کسی قسم کی بری خبر اس طرح آتی ہے، ہمارے اساتذہ بڑے بڑے مدارس میں جہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کرام موجود ہوتے ہیں، وہ یہ حکم کرتے ہیں کہ بخاری شریف کھول لیں، اور بخاری شریف میں بدر کے اندر شریک ہونے والے ان صحابہ کرام کے نام والی روایت پڑھ کے سارے طلبہ پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدر کے شرکاء صحابہ کے ناموں کی برکت سے دعا قبول فرماتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے بزرگوں کا یہ مجرب عمل ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 99 نام، اگر آدمی نوجوان ہو اور پڑھنے پڑھانے والا ہو، نماز پڑھتا ہو، نماز کا سبب اس کو آتا ہو، اس آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی یاد ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے 99 نام بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ روزانہ دہرانے پہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ایک ہفتہ یہ آدمی یاد کر کے دہراتا رہے، پھر یہ نام بھولتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور نبی علیہ السلام کے 99 نام پڑھ کے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا نسخہ ہے۔ ان ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام اور حضور کے ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے، معمولی فرق ہے۔ اس معمولی فرق کے ساتھ وہی نام حضور کا اور وہی نام اللہ کا، لیکن چونکہ اللہ خالق ہے اور رسول اللہ مخلوق ہے، رسول اللہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اس لیے رب میں اور بندے میں فرق کرنے کے لیے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آخر میں جو الرحیم ہے یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحیم یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ دو نام جو پہلے ہیں
یہ اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے الرحمن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لہٰذا یہ دو نام تو کسی نبی کے اور کسی ولی کے، کسی فرشتے کے، کسی پیغمبر کے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کیا عجیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، جس وقت بچے پیدا ہوں تو بچوں کے ناموں کو بتاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند دو نام ہیں۔ بچوں کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند دو نام ہیں۔ رسول اللہ نے وہ دو نام بتائے، پہلا نام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبداللہ ہے، اور دوسرا نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن، دیکھیں یہ دو نام ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے ان کے ساتھ عبد لگا دیں تو وہ رحمان کا بندہ بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ یہ دو نام چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے بندہ جب یہ نام رکھتا ہے اور ان ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان ناموں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ناموں میں چاشنی زمانہ گزرنے کے ساتھ بھی برقرار رہتی ہے۔ ہمارے ساتھی اگر تھوڑا آگے آئیں گے تو انشاءاللہ عزیز باہر والوں کو بھی آگے موقع ملے گا، رستہ بھی بند نہیں ہوگا۔ ساتھی تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، آگے ہو جائیں تاکہ باہر والوں کو تنگی بھی نہ ہو، آنے والوں کے لیے پریشانی بھی نہ ہو، اور باہر بیٹھے ہوئے حضرات بھی اندر تشریف لے آئیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین نام ہے یہاں پر۔ بسم اللہ کے اندر تین نام ہے، ایک ہے لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے، اس کے بعد الرحمن ہے، اس کے بعد الرحیم ہے۔ دو نام تو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، لیکن یہ جو الرحیم ہے، الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اور یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ کا بھی نام ویسے ہی لیا جائے، حضور کا نام بھی ویسے لیا جائے تو پھر تو برابری ہو جاتی ہے۔ برابری تو کرنی نہیں ہے، اللہ میں اور رسول اللہ میں فرق تو کرنا ہے نا، اللہ میں اور بندے میں فرق کرنا ہے۔ اس فرق کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفاتی نام آئے گا، اس پر الف لام لگ کر الرحیم ہو جائے گا، اور جب یہی رحیم کا نام حضور کو دیا جائے گا تو رب ذوالجلال فرمائیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رؤوف رحیم، رحیم کہہ دیا، الرحیم نہیں کہا۔ جب حضور کا نام یہی رکھا نا، یہی نام، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الرؤوف الرحیم، بلکہ حضور کے لیے یہی نام الف لام ہٹا کے رحیم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ الرحیم ہوں گے اور رسول اللہ علیہ رحیم ہوں گے، الف لام ہٹ جائے گا۔ یہ فرق تو رب ذوالجلال نے سکھایا ہے تاکہ اللہ میں اور اللہ کے رسول میں فرق کیا جائے۔ بالکل اسی طرح آپ سنتے ہیں نا عبد الرؤوف، عبد الرؤوف، یہ عبد الرؤوف کیا ہے؟ الرؤوف کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جس وقت حضور کا نام یہ رؤوف آیا تو الف لام ہٹا دیا اور کیا کہہ دیا؟ رؤوف رحیم، رؤوف رحیم۔ حضور رؤوف ہے، حضور رحیم ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اس میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الف لام لگ جائے گا، رسول اللہ کے نام سے الف لام ہٹ جائے گا۔ انہی ناموں میں دو نام اور ہیں۔ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحدید میں 27ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر، هو الآخر۔ اللہ رب ذوالجلال اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے پہلے کوئی اور ذات نہیں تھی۔ اس کائنات میں پہلے کون تھا؟ آپ گنتے جائیں گے، گنتے جائیں گے، آپ کہتے جائیں گے میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب، چلتے 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 آخر میں کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। फरिश्तों के नाम लेंगे, उनसे पहले कुछ नहीं था। फिर जिन्नों के नाम लेंगे, उनसे पहले कुछ नहीं था। लेकिन क्या कहेंगे, सारी मखलूक इसकी कोई इब्तिदा है। लेकिन जिस वक्त ये कहा जाएगा उससे पहले कौन था, तो सिर्फ एक ही नाम आएगा। जब कुछ भी नहीं था तो इस कायनात में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था, अल्लाह ही अल्लाह था। जिस वक्त कोई ना हो वो अव्वल होता है। जिस वक्त सारे चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, वक्त वक्त पे सब ने जाना है, अपने अपने वक्त पे सब ने जाना है। हमारे बुजुर्ग एक बात इरशाद फरमाते हैं कि बीमारी मौत किसी हादसे में नहीं है, मौत किसी गाड़ी की टक्कर में नहीं है, मौत किसी कैंसर की बीमारी में नहीं है, मौत किसी भी किस्म के हादसे में, किसी जल्जले में, किसी जिहाद में, किसी मैदान में, किसी तलवार में और किसी गोली के अंदर नहीं है। अल्लाह की कसम नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। अगर मौत बीमारियों में होती, अगर मौत हादसों में होती, तो कई दफा ऐसा होता है कि 24-24 साल का कैंसर का मरीज घर में मौजूद होता है और दरवाजा खटखटाता है और लाश आती है तो जवान पोते की होती है, जवान पोते की होती है, जवान बेटे की होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, माँ होती है और बाप होता है। माँ बाप से ये बातें देखी नहीं जाती, तो सदमे को हल्का करने के लिए कभी बाप बोल उठता है। जब वालिद बेटे की चरपाई के पास लाया जाता है, जब जनाजा उठाकर ले जाते हैं, तो कभी आपने भी सुना होगा, मैंने भी कई दफा सुना है कि वालिद कहता है, बेटा बारी तो मेरी थी, ले तू गया है। हम थना के उतनी हमारे कारी फैजान साहब के वालिद फोत हो गए, दादा जिंदा थे और महीने डेढ़ बाद दादा भी फोत हो गए। हम उनके पास दुआ करने के लिए गए तो अजीब बात, बड़ी उम्र थी, 100 के करीब उनकी उम्र थी। वालिद यानी उनका बेटा फोत हो गया, दुआ तो कर दी, सदमे में था वालिद, 100 साल का ये वालिद, उसका बेटा फोत हुआ। तो कहने लगे, मेरा बेटा मेरा नंबर लेके चला गया, नंबर तो मेरा था। नंबर तो ये तो बंदों की बात होती है ना, वरना अल्लाह जानता है नंबर किसका था, अल्लाह ही जानता है नंबर किसका था। मैं अर्ज करता हूँ, मौत किसी बीमारी में नहीं है, मौत किसी हादसे में नहीं। अब किस में है, तो फिर बुजुर्ग खुद फरमाते कहते हैं, मौत अल्लाह के हुक्म में है और अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त में है। अल्लाह के हुक्म में है और अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त में है। इसलिए कहते हैं, कभी कोई कह देता है कि मौत बीमारी में नहीं होती, मौत वक्त में होती है। और कभी कभी कहते हैं कि मौत बीमारी में नहीं है, बल्कि मौत किस में है, अल्लाह के हुक्म में है, रब्बे जुल जलाल के हुक्म में है। जब रब का हुक्म आएगा, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, हम सब ने जाना है। तो फिर मैं एक बात अर्ज करता हूँ, रब्बे जुल जलाल का हुक्म क्या है? अल्लाह अकबर। रब्बे जुल जलाल का हुक्म क्या है? इस हुक्म की अहमियत को समझो। आज दुनिया इस बात पर हैरान है, बहुत सारे दरिये, बहुत सारे कम्युनिस्ट, बहुत सारे काफिर जब एतराज करते हैं जन्नत पे, दोज़ख पे, मुसलमानों पे, कुरान पे, हदीस पे, इस्लाम पे, शरीयत पे एतराज करते हैं, जब उनका कोई एतराज और नहीं रहता तो एक एतराज उठाते हैं। जरा गौर कर, एक एतराज ये उठाते हैं, चलो जी हम आपकी बात मान लें, पर बंदा ईमान लाता है 70 साल, जन्नत मिलती है हमेशा हमेश। बंदा कुफ्र करता है 70 साल और जहन्नम में जलता है हमेशा हमेश। अब जरा सवाल समझना, बंदे ने कुफर कितने अरसे की है? 70 साल। 70 सालों में से 15 साल वो नाबालिगी के निकाल दो, 15 साल वो निकालो, पीछे कितने रहते हैं? 55 साल। इंसाफ का तकाजा ये है, उधर से आप कहते हो खुदा बड़ा इंसाफ वाला है, खुदा जालिम नहीं है, खुदा इंसाफ वाला है, तो उसके इंसाफ का तकाजा तो ये होना चाहिए इन 55 में से भी कुछ कम हो जाए। लेकिन अगर 55 में कम नहीं होते तो उसने तो होश हवास में और बलूगत में और जानबूझ के जो कुफर किया है वो उसने 55 साल की है। उसको जहन्नम मिलनी चाहिए कितना अरसा? 55 साल, बस उसके बाद मौत आ जाए। और जिस आदमी ने जानबूझ के नमाजें पढ़ी है, इरादे के साथ कलमा पढ़ा है, इरादे के साथ उसने ईमान लाया है, कितना अरसा? 55 साल। वो बुलूग के 15 साल बीच में से निकाल दो। चलो अल्लाह के करम की बात है तो 70 साल की जन्नत मिले, हमेशा की जन्नत न मिले, हमेशा की जहन्नम भी न मिले, हमेशा की जन्नत भी न मिले। जवाब मेरे काबिल क्या देते हैं, जवाब हमारे बुजुर्ग क्या देते हैं, वो जवाब यहाँ पर भी फिट होगा। आप इस जवाब को समझे, वो जवाब ये है, फरमाया इसको इसके ईमान की वजह से
جنت نہیں دی جاتی، اس کو اس کی نمازوں کی وجہ سے جنت نہیں دی جاتی، اس کو اس کے کفر کی وجہ سے جہنم میں نہیں جلایا جاتا، بلکہ اس وجہ سے جلایا جاتا ہے کہ خدا کا حکم 70 سال پہ آ کر پورا ہو گیا۔ اگر اللہ کا حکم اس 70 سے بڑھ کر اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی دینے کا ہوتا تو ایمان والا ہمیشہ مومن رہتا، کفر والا ہمیشہ کیا رہتا؟ کافر رہتا۔ اس نے ہمیشہ کا کفر کرنا تھا اور اس نے ہمیشہ کا ایمان لانا تھا۔ رب کے حکم کی اتنی اہمیت ہے کہ رب کے حکم نے یہاں آ کر اس ایمان والے سے زندگی چھین لی ہے، اس کافر سے کیا کر لی ہے؟ زندگی چھین لی ہے۔ اب رب کے حکم کو ماننے کی وجہ سے جب اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، اس حکم کی وجہ سے رب نے اس کو ہمیشہ کی جنت عطا کرنی ہے۔ رب کے حکم کی وجہ سے رب نے اس کو ہمیشہ کی جنت عطا کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں حکم فیصلہ خدا کا اور رب ذوالجلال کے حکم کی اتنی اہمیت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد ہو گیا، اگر اس حکم کے بدلے ہمیشہ کی جنت ملتی ہے اور اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم ملتی ہے، تو جو آدمی نماز کا حکم حکم خدا تاکہ اب آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا، لیکن جو بات تھوڑی سی عرض کرنی ہے اس میں آپ نے توجہ کرنی ہے۔ وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے۔ اب دراصل اللہ رب ذوالجلال نے اپنا نام بھی رکھا ہے اول اور اپنا نام دوسرا کیا رکھا ہے؟ آخر۔ کوئی نہیں تھا رب تھا، کوئی نہیں ہوگا رب ہوگا۔ اسی سورۃ الحدید میں جس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں میں الاول الآخر ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نہیں اور میرے بعد کوئی نہیں۔ جس کے بعد کوئی نہ ہو وہ الآخر ہوتا ہے اور جس سے پہلے کوئی بھی نہ ہو وہ الاول ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دو رکوع آگے جا کر عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری میراث کس کے لیے؟ اللہ نہیں، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ جب یہ لام مقدم ہو اور للہ لام جارا اور مجرور اس کو پہلے لایا جائے تو خالی یہ معنی نہیں کرتے کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے، بلکہ یہ لام کا پہلے آنا یہ اپنے اندر ایک اور معنی دیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ زمین اور آسمان کی ساری میراث کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ میں نے یہ صرف کا لفظ پڑھا ہے، اب اس کو سب وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی میراث کس کی ہے؟ جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے جس کے والد اور والدہ فوت ہوئے، اگر میراث کا انتقال بننا چاہیے، خفا نہیں ہونا۔ آج دن کو ہمارے ساتھی نے ہم سے کو مشورہ کیا تو ان کی والد صاحب کے بعد 2 بیٹے بھی فوت ہو گئے، 2 بڑے بھائی بھی ان کے فوت ہو گئے اور کوئی 20-25 سال کا عرصہ گزر گئے، ابھی تک والد صاحب کا وراثت کا انتقال نہیں بنا ہے۔ حالانکہ ادھر سے اگر قبر بن جائے اور تریے کی دعا بھی ختم نہ ہو، یاد رکھیں تریے کی دعا بھی ختم نہ ہو، والد کی جیب سے نکلنے والے پیسے، والد کے اترے ہوئے کپڑے، والد کے چھوڑے ہوئے جوتے، والد اور والدہ کا چھوڑا ہوا سامان اگر تیسرے کی دعا سے پہلے تقسیم کر دیا جائے، خدا کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند آتا ہے، رب ذوالجلال کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ ہم سال گزار دیتے ہیں، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، مسئلہ وہیں جا کر اٹک جاتا ہے۔ ایک خوشی میری اور آپ کی ہے، ایک خوشی رب ذوالجلال کی ہے۔ مجھے بتائیے ہمیں خود کو خوش کرنا چاہیے یا اللہ کو خوش کرنا چاہیے؟ رب ذوالجلال کو خوش کرنا چاہیے۔ اچھا یہ جیب کے پیسے، جیب میں سے 2000 روپیہ نکلا ہے، یہ بھی میراث ہے، اس میں سے بھی کوئی آدمی جس نے لانے والے نے نکال لیے، اس نے
پڑھتے ہیں لہٰذا یہ جوتے آپ پہنیں، آپ نماز پڑھتے ہیں یہ کپڑے آپ پہنیں، لیکن جب تک بہن بھائی اتفاق نہ کرے جوتوں کا ایک جوڑا بھی کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، کپڑوں کا جوڑا خود بخود کوئی نہیں کہہ سکتا یہ میرا ہو گیا۔ والد کی جیب میں جو پین ہے اس پین کے بارے میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا یہ میرا ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی ایک سارے بھائی مل کر بہنیں مل کر کہتے ہیں کہ آپ طالب علم ہیں اور آپ دن کو قرآن مجید لکھتے ہیں لہذا ہمارے والد صاحب کے اس قلم سے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جائے ثواب پہنچے، آپ رکھ لیں، یہ جائز ہے، خود رکھنا جائز نہیں، ایک پین بھی رکھنا جائز نہیں۔ یہ بات ویسی آ گئی ہم اس طرف چلیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو والدین کی میراث ملی ہے نہیں ملی ہے؟ سب کو ملی ہے، سب کو ملی ہے، سب کو والدین کی میراث ملتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، سب کس کی ہے؟ عجیب بات ہے، ہم سب کو تو میراث ملی ہے، ہم سب نے میراث لی ہے، زمین ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، پیسے ہو، ہم نے تو لی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں للہ، نہیں ہے کسی کی، وہ سب کس کی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میری ہے۔ سوال اٹھایا مفسرین نے، جواب بڑا پیارا دیا، فرمایا دنیا کا ہر بندہ میراث لیتا بھی ہے، میراث اس کو ملتی بھی ہے۔ پھر اللہ یہاں عجیب بات فرماتے ہیں کہ ساری زمین و آسمان کی جتنی میراث ہے وہ کس کی ہے؟ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے مجھے میرے والد صاحب کی میراث ملی، میں مروں گا تو میری میراث میری اولاد کو، وہ اولاد مرے گی تو ان کی میراث ان کو۔ ایک دن تو آئے گا نا کہ سارے مر جائیں گے، ایک دن تو آئے گا نا یہ لینے والے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ اب میراث کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں میراث وہ مال ہوتا ہے، میراث وہ مال ہوتا ہے جو مورث کے مرنے کے بعد پیچھے رہ جائے، وہ میراث ہوتا ہے۔ جب سارے بندے مر جائیں گے، ساری دنیا کو یہاں چھوڑ جائیں گے تو پیچھے زندہ کون ہوگا؟ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس لفظ سے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تمہارا والد فوت ہوا، تم اس کے وارث اس لیے بنے تم زندہ تھے، تم فوت ہوئے، تمہارے بیٹے اس لیے وارث بنے وہ زندہ تھے۔ جب سارے مر جائیں گے کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک ہی زندہ ساروں کا وارث ہوگا، وہ کون ہوگا؟ للہ میراث السماوات والارض۔ جب ساری کائنات مر جائے گی، کھپ جائے گی، پیچھے اس ساری کائنات کو سنبھالنے والی زندہ ذات کون ہوگی؟ کوئی نہیں تھا اللہ تھے، کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگی۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اسی سے ختم نبوت کا مسئلہ نکالتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اس سورۃ الحدید کے شروع میں اللہ اپنا نام رکھتے ہیں الاول اور اپنا نام رکھتے ہیں الآخر، میں سب سے پہلا ہوں اور سب سے آخری، یہ بھی سمجھانے کے لیے سب سے آخری کا معنی اس کے بعد تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن حضور کا نام رکھتے ہیں۔ اب حضور کے نام آگے، حضور کے نام کھولے کاٹھی تو ان ناموں میں آپ کو ایک نام ملے گا اول آخر۔ اول جس طرح وہاں الرحیم تھا اور حضور کا نام رکھا رحیم، وہاں الرؤوف تھا حضور کا نام کیا رکھا رؤوف۔ یہاں الاول ہے، اس الاول میں سے الف لام ہٹا دیا اور حضور کا نام کیا رکھا اول، کیا نام رکھا اول، اور اللہ الآخر الف لام ہٹا دیا اور حضور کا نام رکھا آخر۔ یہ بتانے کے لیے کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ ہے اور ساری کائنات میں سب سے آخر میں اللہ ہے، اور سارے نبیوں میں سب سے پہلے بھی حضور ہے اور سارے نبیوں کے آخر پر بھی حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف لام ہٹ گیا، حضور سب سے پہلے بھی ہیں اور حضور سب سے۔ آج آپ نے یہ بات شاید پہلی دفعہ سنی ہے اس لیے میں اس کو ذرا واضح کروں۔ آج تک آپ یہ تو سنتے رہے کہ حضور سب سے آخری، یہ تو سنتے رہے حضور، جب یہ کہا جاتا تھا کہ پہلا نبی کون ہے تو کیا کہتے تھے؟ حضرت آدم۔ آج میں نے آپ کو عجیب بات کہہ دی کہ قرآن مجید کی کاٹھیوں میں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے نبی بھی کون ہے؟ حضور، اور سب سے آخری نبی بھی کون ہے؟ حضور۔ اب سوال یہ ہے اتنی لمبی زندگی تو حضور کی تھی نہیں، حضور کی تو 63 سال زندگی تھی، پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ حضرت آدم سے بھی پہلے حضور نبی تھے اور حضرت عیسیٰ کے بعد بھی آخری نبی بھی حضور ہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے عجیب علم کا مظاہرہ کیا ہے، حضرت نانوتوی نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے۔
فرمایا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، وہ حدیث سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا جس وقت حضرت آدم کا مٹی میں گارا گوند کے ابھی مجسمہ بنانے کا ارادہ کیا جا رہا تھا۔ جس وقت حضرت آدم کی مٹی گوند کر گارا بنا کے مجسمہ بنانے کے لیے اس گارے کو بھگویا گیا اور گارا بنایا گیا، ابھی اس میں جان نہیں آئی، ابھی اس کو مجسمہ نہیں بنایا گیا، میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا۔ میں اس وقت بھی، حالانکہ حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور آئے نہیں تھے، لیکن اللہ نے حضور کو اس وقت بھی کیا بنا دیا تھا؟ نبی۔ اور حضرت آدم کو بھی اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، آج ہی سے ہم اس کو اس کے نبی ہونے کا آپ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہی سے سارے نبیوں کو بتایا گیا، لقد جاءکم رسول، جتنے رسول آتے گئے اللہ تعالیٰ حضور کا تذکرہ کرتے گئے، تو حضور نبوت کے اعتبار سے، اللہ کے علم کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی، سب سے ظہور کے اعتبار سے سب سے آخری نبی، ظاہر جو ہوئے ہیں وہ سب سے۔ کسی آدمی نے کہا حضرت نانوتوی سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو حضرت نانوتوی نے کہا میں تمہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک کاغذ لاؤ اور پرکار لاؤ۔ حضرت نانوتوی سے کسی نے کہا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، حضرت نانوتوی نے کہا کاغذ لاؤ اور پرکار لاؤ، پرکار بھی آ گئی، کاغذ بھی آ گیا۔ حضرت نانوتوی نے اپنے ہاتھ میں وہ پرکار لی اور کاغذ لیا، اس کاغذ پہ یوں پرکار کا ایک کونا رکھا اور کونا رکھ کے فرمایا یہ میں دائرہ بنا رہا ہوں، یہ دائرہ بنا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا، دائرہ اسی طرح بنتا ہے، پرکار کا ایک کونا رکھا جاتا ہے، نقطہ لگایا جاتا ہے، اس نقطے کے گرد گھما کر کیا کیا جاتا ہے؟ دائرہ۔ فرمایا میں نے کاغذ پہ یہ پینسل کا دائرہ بنایا ہے، اس کو مثال سے یوں سمجھو گویا رب ذوالجلال اپنی قدرت والے پرکار کے ساتھ نبیوں والا دائرہ بنا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی قدرت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نبیوں والا دائرہ۔ نبیوں کے دائرے میں پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی بھیجنے ہیں، لہذا اس دائرے میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اپنے اپنے وقت میں نبی آتے جائیں گے، لیکن ان نبیوں کو بھیجنے کے لیے یہ والا نقطہ پہلے لگا ہے یا نہیں لگا؟ یہ دائرہ بنانے کے لیے، یہ نبیوں والا دائرہ بنانے کے لیے اس نقطے پہ پرکار پہلے رکھی ہے۔ فرمایا جو پہلا پرکار یہ لگا تو ہے نقطہ، اور اس کے بعد پرکار نے اپنا کام شروع کیا، لیکن یہ نقطہ نظر کب آیا؟ اس وقت پورا دائرہ بن گیا، پرکار ہٹائی تو درمیان کا نقطہ نظر آیا یا نہیں آیا؟ فرمایا جس وقت اللہ نبی بھیجنے لگے نا، اس وقت یہ والا نقطہ نظر نہیں آیا، اللہ کے علم میں یہ نقطہ تھا۔ جس وقت سارے نبیوں کا دائرہ بن گیا، پھر جب پرکار ہٹائی گئی تو وہ نقطہ جو سب سے پہلے موجود تھا محمد رسول اللہ کی صورت میں سب کو نظر آیا، سب کو نظر آیا۔ یہ ہے اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، اور حضور کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی اور نبی آنا۔ یہ تو وہ بات ہے جو مناظروں میں کہی جاتی ہے، دلیلوں میں بتائی جاتی ہے، کافروں کو قائل کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے، یہ تو دلائل کی باتیں۔ میری اور آپ کے سمجھنے کی یہ بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ابھی ہے۔ میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سارے ایک دفعہ بولیں گے، مسجد میں گونج پیدا ہو، پتہ چلے سارے ماننے والے ہیں، ہم سارے مانتے ہیں حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں کوئی رائی کے برابر، بال برابر شک کرے، ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات ہے عقیدے کی۔ اس عقیدے کے اوپر جو مور لگتی ہے وہ عمل لگاتا ہے۔ میں نے یہاں سب سے پوچھا آپ سارے نماز کو مانتے ہیں؟ تو سب نے کہا مانتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز مانتے ہیں؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ آپ زور کی نماز مانتے ہیں؟ سب نے کہا۔ لیکن اس ماننے پہ مور کب لگے گی؟ جب اذان ہوگی، بندہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تو دیکھنے والا کہے گا واقعی مانتا ہے۔ نہ مانتا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا، نہ مانتا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا۔ آپ داڑھی کو مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں۔ آپ اسلام کو مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں۔ زبان سے ایک آدمی نے بات کر دی، لیکن جس وقت عمل کا موقع آیا اس نے وہ عمل کر کے دکھایا تو دیکھنے والے نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ مانتا ہے، یہ مانتا ہے۔ اس لیے دیکھو اگر نہ مانتا ہوتا تو نہ کرتا۔ آئیے ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آخری نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے بعد کسی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، جس کے بعد کسی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری شریعت ہو، وہ کتاب جو لے کے آئے وہ آخری کتاب ہو،
جو احکام وہ لے کے آئے ہیں وہ آخری احکام ہیں۔ اب میں اور آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہم اس بات میں سچے ہیں جو زبان سے بات کہی ہے یا جھوٹے یا غلط ہے۔ میں 2-3 مثالیں دینے لگا ہوں، ان پہ ہم نے دیکھنا ہے اور پھر بات کو ختم کرنا ہے۔ پہلی بات، نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور آخری نبی نے آ کر بتایا، میں جس وقت غور کرنا اس بات پہ، میں جس وقت آ گیا ہوں مجھ سے پہلے عیسائیت ختم ہو گئی ہے یا میرے بعد آئے گی؟ سارے بولے ختم، سارے بولے مجھ سے پہلے عیسائیت ختم ہو گئی ہے یا بعد میں آئے گی؟ ختم، حضور سے پہلے عیسائیت کا دور کیا ہو گیا؟ ختم۔ حضور سے پہلے یہودیوں کے مذہب کا دور ختم ہو گیا یا بعد میں آئے گا؟ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اب یہودیت کا مذہب نہیں آئے گا، بلکہ پہلے آ چکا ہے اور وہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اسلام اب یہودیت کے بعد آیا ہے، اور یہودیت کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ عیسائیت کے بعد اسلام آیا ہے، اور اسلام نے آ کر عیسائیت کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ آئیے اگر نبی علیہ السلام ہمیں یہ بتا دیں، اور میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کے یہ کام ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، اب نہیں کرنے۔ یہودیوں کے مذہب کے یہ کام ہے جو کیا ہو چکے ہیں؟ اب نہیں کرنے۔ اب اگر وہ آدمی کوئی کرتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہودیت ختم نہیں ہوئی ہے، اب آئیے۔ میری بات سب نہیں سمجھے؟ وہ حضور فرما رہے ہیں یہ کام یہودیوں کے، اور یہودی مذہب کیا ہو چکا ہے؟ سارے بولے کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اب اسلام آ چکا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثالیں دیتا ہوں، لمبی چوڑی دور دراز نہیں جاتے، میں آسان مثال دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت نائی کے سامنے بیٹھو گے اور بال ٹھیک کراؤ گے، ان بالوں میں سارے سر کے بال برابر ہوں، چاہے وہ زلفیں ہوں، چاہے وہ قینچی ہو، چاہے وہ استرا ہو، چاہے وہ مشین ہو، لیکن سارے سر کے بال برابر ہوں۔ یہ بال بعد میں آئے ہیں جو میری شریعت کے ہیں، اور اس سے پہلی شریعت کے کچھ بال گزر چکے ہیں جو آدھے چھوٹے ہوتے تھے آدھے بڑے ہوتے تھے۔ جو آدھے کیا ہوتے تھے؟ چھوٹے۔ ادھر سے استرا ہوتا تھا، ادھر سے مشین ہوتی تھی، ادھر سے کٹ ہوتا تھا، ادھر سے کوئی پھول ہوتے تھے۔ یہ ادھر سے کٹ، ادھر سے چھوٹے، ادھر سے بڑے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بال کس کے ہیں؟ یہودیوں کے۔ کس کے ہیں؟ بولیے کس کے ہیں؟ خالی یہاں تک نہیں، حضور فرما رہے ہیں جو رکھتا ہے، یہودیوں والے جو یہ بال رکھتا ہے، اس سر پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان بالوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں، کہتا کیا ہے کہ یہودیت مذہب کیا ہو چکا ہے؟ یہودیت مذہب کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اور اب یہودیت نہیں، اب کس کا مذہب ہے؟ اسلام کا۔ اب کس کا ہے؟ اسلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نائی بھی میرا بھائی مسلمان بھی ہے، ختم نبوت کو مانتا بھی ہے، بال ٹھیک کرانے والا ہے، جام کے پاس جا کے یہ مسلمان بھی ہے، ختم نبوت کو مانتا بھی ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے حضور کی شریعت آخری ہے، یہودیت پہلے ختم ہو گئی ہے۔ حضور کی شریعت آخری ہے، عیسائیت پہلے ختم ہو گئی ہے، لیکن اب یہ بال ویسے بنا کر عمل سے کیا کہتا ہے؟ میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں۔ میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے کول پہ میں بتا دیں، میں بات غلط کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج وہ والے بال بنا کے جو بال ختم ہو چکے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اب ان بالوں کی گنجائش نہیں ہے، اب ان بالوں کا دور ختم ہو گیا ہے، حضور نے ختم کر دیا۔ ہم دوبارہ زندہ کریں تو ہم مجرم ہیں یا نہیں ہے؟ سارے مجرم ہیں یا نہیں ہے؟ اور یہ جرم کہاں جاتا ہے؟ میں نے اشارہ دے دیا۔ اور آج کل کیا ہوا ہے؟ آج کل اللہ، ہم نے کبھی کبھی دیکھا تھا، اس مثال کو برا نہیں بنانا ہے، ہم نے کبھی کبھی دیکھا تھا کہ جو بچہ، جو بیٹا والدین کا ٹیچ نافرمان ہوتا تھا، اس کو والد والدہ بلا کر کہتے اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، اور کبھی اس کو ایک تھپڑ لگا دیتے، وہ تھپڑ کھا کے دور جاتا اور جان بوجھ کر پھر گالی دے کے وہی کام کرتا، وہ کیا کہتے تھے؟ بڑا نافرمان ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، یہ بڑا نافرمان ہے، ابھی منع کیا، وہ دیکھو سامنے جا کر یہ اپنے والد والدہ کا دل دکھا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دل دکھانا کس کو کہتے ہیں۔ حضور جن بالوں کو کہہ رہے ہیں ان بالوں پہ لعنت ہے، ہم نے خالی کو بنائے نہیں ہے، بلکہ آج کل سٹیپ آیا ہے ربیع الاول میں وہ بال بنا کے ان بالوں کے اندر محمد نام لکھا، ان بالوں کے اندر دیکھا ہے آپ ایسے کئیوں نے دیکھا ہوگا، ان بالوں کے اندر یہاں بالوں کے ساتھ سٹائل میں محمد نام
لکھ کر ہم نے ایک تو یہودیوں والے ان بالوں کو بنایا ہے اور حضور کا نام لکھ کے حضور کا دل دکھایا ہے یا خوش کیے؟ دل دکھایا ہے، ہم نے دل دکھایا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کام وہ کرتے ہیں جن سے حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں آخری۔ ہمارے مذہب نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بندہ جس دن پیدا ہو ہفتے بعد اس دن خوشی کرو، جب بندہ جس تاریخ کو پیدا ہو سال بعد اس کی خوشی کرو، یا بندہ جس سال پیدا ہوا ہے صدی بعد اس کی خوشی کرو۔ ہمارے مذہب میں نہیں تھا، لیکن دنیا کے دیگر مذاہب نے یہ طریقہ رکھا ہوا تھا، حضور نے اس طریقے کو منسوخ کر دیا۔ اب اس طریقے کو دوبارہ کو زندہ کرتا ہے تو جیب میں موم بتیاں ڈالتے ہیں اور موم بتی ڈال کر کہتے ہیں آج موم بتی جلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آج میری سالگرہ ہے، میں 25 جولائی کو پیدا ہوا تھا، آج میری سالگرہ کا دن ہے۔ تو عیسائیوں نے کیک کاٹنے کا طریقہ بتایا، ہم نے اپنی سالگرہ پہ کیک کاٹنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے موم بتی جلانے کا طریقہ بتایا، ہم نے سال بعد خوشی کرنے کے لیے موم بتی جلانا شروع کر دی۔ جو آدمی سالگرہ مناتا ہے، اپنی سالگرہ مناتا ہے، اپنی سالگرہ پہ کیک کاٹتا ہے اور اپنی سالگرہ کی خوشی مناتا ہے، مجھے بتائیے وہ عیسائیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے یا حضور کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ عیسائیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس لیے کہ حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر رہا ہے، حضور نے وہاں سے بات شروع کی، مرنے کے بعد تو شروع نہیں کی، ابھی بستر مرگ پر ہے، وفات ہونے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابھی سے اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دو، سانس نکل جائے، سب سے پہلے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھ کے اس کے کانوں کے قریب کہو نہیں کہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، تاکہ کلمہ شہادت اس کے کانوں میں پڑے گا، اللہ اس کی زبان پہ جاری فرما دے۔ زندگی نے پڑھا، لہذا کلمہ شہادت پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورۃ الملک۔ اب روح نکل گئی، حضور اس وقت کا حکم بتاتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے بازو ٹھیک کرو، بازو ٹھیک ہو گئے، ٹانگیں سیدھی کرو، ٹانگیں سیدھی کر کے جو انگوٹھے، ان انگوٹھوں کو اس طرح کر کے آپس میں باندھ دو، یہ انگوٹھے آپس میں باندھ دو، یہ انگوٹھے بندھیں گے، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے، گھٹنے سیدھے کر دو، آنکھوں کو بند کر دو، اور داڑھی کو اور جو ہے وہ بالوں کو ٹھیک کر دو۔ کیوں؟ فرمایا جس وقت یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کی کھلی ہوئی آنکھیں اور کھلا ہوا منہ برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ حضور اس وقت بھی برا لگنے سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے ہونٹ بھی بند کر دو، اس کی آنکھیں بھی بند کر دو، جس وقت ٹھنڈا ہو جائے آپ اس کو غسل دو، غسل دینے کے بعد اس کو کفن دو، کفن دینے کے بعد اس کا جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھنے، قبر کھودنے اور دفن کر کے مٹی ڈالنے تک حضور حق بتا رہے ہیں میت کا۔ کس کا؟ اس میت کا۔ یہ جو مسلمان جس نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کا مرنے کے ساتھ آنکھیں بند کرنا بھی آپ کا حق ہے، بازو ٹھیک کرنا بھی آپ کا حق ہے، اس کی ٹانگیں درست کرنا بھی آپ کا حق ہے، منہ کو بند کرنا بھی آپ کا حق ہے۔ لیکن یاد رکھیں حضور نے یہ تو بتایا ہے، اسی حدیث پہ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی نہیں ہو تو کینچی لے کے کاٹنا شروع کر دو، کہیں بھی، بلکہ منع ہے، جو بال بڑھ گئے ہیں بڑھ گئے، اب کاٹنے نہیں ہے، اب شیو نہیں بنانی ہے، اب خط نہیں بنانے، اور جو ناخن بڑے ہوئے ہیں بڑے ہوئے اب نہیں کاٹنے ہیں، مرنے کے بعد اس کے جسم کی کوئی شے کاٹنی نہیں ہے اور اس کو جدا نہیں کرنا ہے اسی طرح، یہ حضور نے اس سے منع کیا۔ لیکن جو چیزیں حکم دیا، بندہ مر گیا، جنازہ ہو گیا، یہاں تک حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو تو قبرستان میں رکھنے اور جنازہ گاہ میں رکھنے تک کوئی آدمی اس کے آگے بھی نہ چلے اور اس سے پہلے بیٹھے بھی نہ، جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھے بھی نہ، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کو آگے آگے جانے دو، تم پیچھے پیچھے چلو، جب جنازہ پہلے رکھ دیا جائے پھر تم جا کر بیٹھو، اس سے پہلے نہ بیٹھو۔ یہاں تک حق بتایا، اس وقت دفن کر دیا، اپنی مٹھی سے 3 مٹھیاں مٹی اس کے اوپر ڈالو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد 3 دن تک، جس کو پہلے سے اطلاع ہے اس کو 3 دن تک، اور جس کو اطلاع نہیں ہے اس کو جب بھی اطلاع ہو رہی ہے وہ اس کے وارثوں کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، عربی کے جملوں میں تعزیت کرے یا اردو کے جملوں میں تعزیت کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت مانگے اور تعزیت کرے۔ یہ کس کا حق ہے؟ وارث کا۔ یہ کس کا حق ہے؟ اب میت کا حق بھی بتا دیا، وارث کا حق بھی بتا دیا، اور یہاں تک کہہ دیا، فرمایا 3 دن تک اس کے وارثوں کو کھانا گھر میں نہ پکانے دو،
چولہا نہ جلنے دو، دھواں نہ اٹھنے دو. اس صدمے میں ان کے کھانے کا خیال کرو، ان کی پوشاک کا، ان کے ضروریات کا خیال کرو. حضور علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا. اب کیا ہوا؟ اگلی بات کوئی حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، اگلی کوئی بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ایک پچھلا مذہب اٹھ گیا، ایک پچھلا مذہب جس کو حضور نے کہا میں آخر میں آ گیا ہوں اور اب پچھلے مذہبوں کی چیزیں ختم ہوگی. اس مذہب نے ہمیں یہ کہا کہ جب بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہو جائے، جب بھی زلزلہ آ جائے، لوگ مر جائیں، ہر سال جس وقت ان کی وفات کا وقت ہو تو اسمبلی میں بھی اور بڑے بڑے اجتماعوں میں بھی اور ان کے ٹریڈ سینٹر پر بھی جا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے اور ان کی یاد میں موم بتیاں جلانی ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ 1 منٹ کی خاموشی. اب ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بڑے بڑے لوگ ایسے حادثات میں کیا کرنے لگے؟ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی نہیں کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ 1 منٹ کی خاموشی مجھے بتایا مسلمانوں کی ہے یا عیسائیوں کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے. مسلمانوں کا طریقہ 1 منٹ کی خاموشی بھی نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ موم بتی جلا کر اس کو پھونک مار کے مٹانا نہیں ہے. ہم نے جب اس کا خیال نہیں کیا تو اب سچا واقعہ پیش آیا لاہور میں. سچا واقعہ ایک اسلام آباد میں پیش آیا، ایک لاہور میں. یہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں، حضرت کو دعوت دیتے ہیں. لاہور میں جو سچا واقعہ پیش آیا، مفتی عبید اللہ صاحب ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث ہیں. حضرت کے ایک مقتدی کا، مسجد کے مقتدی کی اہلیہ فوت ہوئی، ان کے جوان بچے بھی تھے. جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ آ گیا اور جنازہ حضرت اللہ مفتی عبید اللہ صاحب نے پڑھایا. جنازے کے بعد وہ جس کی اہلیہ فوت ہوئی تھی وہ کھڑا ہوا تھا. حضرت نے اس سے تعزیت کی، صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ پاک جو وہ صبر دے، اللہ ان کے ولی کی رحمت کرے، جو جملے کہہ سکتے تھے. اس آدمی کے آنسو نہیں رک رہے، یہ رو رہا تھا اور یہ پریشان تھا. حضرت مفتی عبید اللہ صاحب سمجھے کہ یہ ساری زندگی کا تعلق تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صدمہ ہے. مزید پھر تعزیت کرنے لگے. اس نے آگے سے کہا حضرت آپ اس بات کو پریشان نہ ہو، بندہ مرنے کی شاید چلے جاتے ہیں. مجھے اپنی بیوی کی موت کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا ایک واقعہ پیش آیا اس پر مجھے افسوس ہو گیا. حضرت نے حیران ہو کے پوچھا وہ کیا واقعہ پیش آیا، وہ کیا ہوا، کیا چیز ہے؟ کہنے لگا میرا جوان بیٹا ہے، بچہ بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، جوان بچہ ہے. جب ہم اپنی بیوی کے اس جنازے کو لے کر آ رہے تھے، یہاں پہنچے نہیں ہیں، گھر سے جنازہ تیار کر کے نکلے. لاہور کا سچا واقعہ حضرت بیان کر رہے ہیں، ان کا مقتدی ان سے کہہ رہا ہے اور پریشان ہو کر کہہ رہا ہے. کہتا ہے میرے جوان بیٹے نے مجھ سے پوچھا ابو امی کی چتا کو کب جلائیں گے، ابو امی کی چتا کو کب جلائیں گے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں چتا کو جلاتا کون ہے، مسلمان یا ہندو؟ چتا کو جلانے کا تصور ہندوؤں کے ہاں ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام پر نہیں کی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی موٹی موٹی باتوں کو سمجھانا ضروری، دکان چلانا ہم نے ضروری سمجھا ہے، ہم نے کاروبار کرانا ضروری سمجھا ہے، ہم نے دین کی یہ تعلیم اور تربیت ضروری نہیں سمجھی ہے. اس لیے جوان بیٹا اپنے والد سے پوچھے ابو امی کی چتا کو کب جلائیں گے. باپ پریشان ہو گیا اور حضرت سے کہتا ہے مجھے اس واقعے نے پریشان کر دیا، یہ مجھ سے کتنی بڑی کوتاہی ہوگی، اس کا خمیازہ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں بھگتنا پڑے گا. ایک واقعہ اور سناتا ہوں، بات ختم. اسلام آباد میں ایک آدمی نے سرکاری عہدے کے اور سرکاری ملازمت سے چھٹی لے کر چلا لگایا، تبلیغ میں چلا لگایا. کارگزاری والوں نے، ڈرائیور نے اس کو پوچھا کہ آپ چلے پہ کیوں نکلے. اس نے اپنی وجہ سنائی. اس نے کہا میں جس دفتر میں کام کرتا تھا میرے ساتھ کرسی پہ ایک دوسرا آدمی میرا اتنا لنگوٹیا دوست بن گیا تھا کہ سکول میں ہم اکٹھے تھے، ہم جو سروس میں اکٹھے تھے. تو مجھ سے 2 سال بڑا تھا، وہ میرے ساتھ کرسی پر تھا. 2 سال پہلے اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی. تو ایک دن میں کرسی پر تھا، مجھے فون آیا کہ آپ کا وہ دوست فوت ہو گیا، آپ کا وہ دوست فوت ہو گیا. میں نے وہیں سے چھٹی لی کہ چلو آج دن وہاں گزارتے ہیں، آج دن چھٹی کرتے ہیں. میں چھٹی لے کے اس کے گھر چلا گیا. کہنے لگے اس آدمی کے 4 بیٹے بیٹیاں تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. چاروں کو اچھا پڑھایا، چاروں اچھے لائق تھے اور بڑا افسر آدمی تھا، بڑا پیسہ تھا سارا. کہا میں ان کے گھر گیا، باہر لان تھا، باہر لان میں اس کی بیوہ اور اس کے 4 بچے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح یعنی فوتگی ہوئی ہے، محلے سے کوئی نہیں. اب یہ 5 آدمی بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہے، 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں اور 2 بیٹے لان میں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. میں اندر چلا گیا. میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ وہ میرے دوست کی میت کہاں ہے. پتہ چلا فوت ہو گئی.
بیٹھے ہوئے. تو میں چلا گیا اندر, دروازے پہ شیشہ لگا ہوا تھا, دروازہ اندر سے لاک تھا, اندر سے کنڈی تھی. میں نے اس شیشے کے اندر سے دیکھا, کہتا ہے میں ہل کے رہ گیا. میں نے غسل کا جو منظر دیکھا میں ہل کے رہ گیا. میں نے دیکھا کہ میرے اس دوست کی جو میرے بھائیوں کی طرح تھا, ننگی لاش فرش پہ پڑی ہوئی تھی, نہ تختہ تھا نہ چرپائی تھی, نہ کچھ اسٹریچر تھا, کچھ بھی نہیں, ننگی لاش نیچے پڑی ہوئی تھی. یہ بھی برداشت کر لیا جاتا. دو بندے غسل دینے والے, ایک نے ویپر پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے سروس والا پیر پکڑا ہوا تھا. وہ سروس والا پیر پریشر والا پیر لے کر دور سے اس میت کے اوپر پانی مار رہا ہے, اور یہ ویپر والا صرف ڈال کے اس کی پشت کے اوپر اور اس کے پیٹ کے اوپر ویپر مار کے اس کو غسل دے رہا ہے. یہ کہتا ہے میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا ظالمو کیا کرتے ہو, اس طرح غسل ہوتی ہے, اس طرح ہوتا ہے. جب انہوں نے دروازہ کھولا میں نے کہا چھوڑ دو, تم غسل نہ دو. اب میں نے غصہ بھرا ہوا تھا, مجھے شدید غصہ تھا, میں باہر آیا. میں نے اپنے ان بھتیجوں اور اس کے بچوں کو ڈانٹا, غصہ کیا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, والد نے تمہیں کھلایا پلایا پالا پوسا اس لیے پڑھایا, یہ طریقہ ہوتا ہے غسل کا. آگے سے بجائے شرمندگی کے اظہار کے, بجائے افسوس کے اظہار کے, یا بجائے معذرت کرنے کے, ان بچوں نے جملہ کہا, اس بندے نے سب کو سنایا. اس نے کہا, آگے سے اس بڑے بیٹے نے کہا انکل غصے میں آنے کی ضرورت نہیں, ریلیکس. اب اگلی بات جو اس نے کی بچے نے, اس نے کہا میں چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا یہ دوسرا بھائی CSS افسر ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں زندگی میں جو کچھ پڑھایا آج بھی سن لیں, سارا زبانی یاد نہ ہو تو جو مرضی یہ کہہ دینا. ہمارے والد صاحب نے ہمیں زندگی میں جو کچھ پڑھایا آج بھی زبانی یاد ہے. ہمیں ایک دفعہ بھی نہیں یاد ہمارے والد نے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہمیں زندگی میں پڑھایا. ہمارے والد نے ہمیں میت کو غسل دینے کا طریقہ پڑھایا نہیں ہے, تو ہمیں وہ آتا بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں والد نے جو کچھ پڑھایا ہے وہ آتا ہے, اور جو نہیں پڑھایا اس پر ہمیں آپ کو جو ہے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا اس نے جواب ایسا دیا, میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اب یہ بندہ جب واپس آیا نا, اس نے سب سے پہلے چھٹی لے کر تبلیغ میں خود چلا لگا کے واپس آیا, اور اپنے بیٹے کو جب اس نے FSC کر لی, FSC کرنے کے بعد مدرسے میں داخل کیا, اور اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا بیٹا تمہیں مدرسے میں صرف اس لیے داخل کیا ہے, 8 سال پڑھنے کے بعد مہربانی کرنا میں مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھوں سے دے دینا. مہربانی کرنا 8 سال پڑھنے کے بعد مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھوں سے دینا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, حضور کی ختم نبوت, حضور کا آخری نبی ہونا, یہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ قیامت کی صبح تک حضور کا دین چلے گا, حضور کا دین چلے گا. اگر مرزائی اٹھ کر یہ کہے کہ تم مسلمانوں نے حضور کا دین چھوڑا ہوا ہے, اب ہم نیا دین لا رہے ہیں, تم مسلمانوں نے حضور کا دین چھوڑا ہوا ہے, حضور والے بال دکھاؤ کہاں ہے, حضور والا لباس دکھاؤ کہاں ہے, حضور والا دین دکھاؤ کہاں ہے, مٹ گیا ہے. اس لیے نئے دین کی ضرورت ہے. ہم آگے سے کہیں گے الحمدللہ قیامت کی صبح تک نہ حضور کی نبوت مٹے گی نہ حضور کی نبوت پہ عمل مٹے گا انشاءاللہ. صرف فرق کتنا ہے, جو حضور کی دین پہ عمل کریں گے وہ خوش نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ حضور کی ختم نبوت کے دلیل. آپ پھر میں بات رک جاتا ہوں. ایک دلیل ختم نبوت کی وہ ہوگی جو قرآن کھولیں گے اس سے پڑھیں گے. ایک ختم نبوت کی دلیل یہ ہوگی کہ کوئی آدمی پینٹ شرٹ نہیں پہن رہا, کرتا پہن رہا ہے, یہ کرتا حضور کی نبوت کی دلیل ہے یا نہیں ہے, داڑھی حضور کی نبوت کی دلیل ہے یا نہیں ہے, نمازوں کی 4 رکعتیں حضور کی نبوت کی دلیل ہے یا نہیں ہے, صبح شام جو اذان ہو رہی ہے. خفا نہیں ہو جانا. آج پنجگرام ہے, یہ پنجگرام میں بیٹھے ہیں, میرے گاؤں میں, ہمارے اس علاقے میں سارے بچوں کا انالیسس کر کے پوچھیں, جن کو واٹس ایپ کی ساری اصطلاحیں پتہ ہیں. غلطی جو کریں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ میں کریں گے, غلطی جو کریں گے حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ میں کریں گے. یہ غلطیاں بتا رہی ہیں. ایک وقت آئے گا جب یہ بچے اذانیں بھی بھول جائیں گے, جب اقامتیں بھی بھول جائیں گے. جب بھول گئے تو حضور کی نبوت کی دلیلیں یاد نہ رہی. اقامت کہنے والا اقامت نہیں کہہ رہا, یہ حضور کی آخری نبی ہونے کی دلیل پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ رہا, حضور کی آخری نبی ہونے پہ کیا دے رہا ہے, دلیل دے رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہم جتنا دین پہ عمل کریں گے اتنا حضور ہم سے خوش ہوں گے, اتنا حضور کی محبت ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو روزہ پاک میں خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.